دلے عشاق میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت سے ہیں، مگر ان میں سب سے افضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے والے پہلے مرد بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں۔ ہم اپنے عرف عام میں جیسا کہ کہتے ہیں بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، سفر کے ساتھی، یہ لفظ میں نے سمجھنے کے لیے کہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہم بہت سے لفظ ادب کی وجہ سے نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک جملہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور بہت پیارا کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی پیر و مرشد نہیں ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ ان کی حیات ابتدا سے انتہا تک اگر ہم غور سے دیکھیں تو صرف اور صرف ایک عنوان ہے اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کی، مال قربان کیا، اولاد قربان کی، اور وہ درجہ پایا کہ آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں بھی شامل رہے، تمام غزوات میں، اور اس کے علاوہ ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں قائم کی۔ اس حوالے سے وقت اتنا نہیں مگر واقعات بہت ہیں۔ ان کی شان میں آیات اتری قرآن کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد صدیق اکبر سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس لیے آپ جمعے کے ہر خطبے میں سنتے ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ سفر بھی انہوں نے کیا تھا جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، سفر پر جا رہے تھے۔ ابو طالب، کتابوں میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا دامن پکڑا، میری تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو چچا نے ساتھ لے لیا۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر بھی اپنے والد کے ساتھ، ان کے والد کا نام ابو قحافہ، پکارنے والا نام عثمان ابی قحافہ ان کو کہا جاتا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں آگے اور پیچھے ملا کر سب صحابی ہوئی ہیں، مسلمان ہوئی ہیں۔
یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ ایک گرجا کلیسا آیا، اس کلیسا کے راہب نے، جسے آج ہم فادر یا پادری کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ درخت ایک ایسا کہ اس کے کہنے کے مطابق وہاں نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، اس درخت کی شاخوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکنا، اس نے اس وقت یہ واضح کیا تھا کہ یہ نبی یہ آخر الزمان ہیں۔ میں نے وہ تمام نشانیاں جو آسمانی صحیفوں میں پڑھی ہیں ان میں پائی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر سن رہے تھے۔ چنانچہ جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر فوراً ایمان لے آئے۔ میرے پیارے نبی پاک صاحب لولاک، نور مجسم، شفیع معظم، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کسی پر اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا، کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کوئی بات کی۔ ایک ابو بکر ہیں، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور میں تو انتظار کر رہا تھا آپ کب اعلان کریں، میں کب کلمہ پڑھوں، میں نے تو جب سے اس راہب سے سنا میں اس وقت سے آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اندازہ کیجئے ان کے واقعات میں یہ بھی ہے۔ آئیے میں ایک ذکر کروں، ہجرت کی رات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا تھا من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت میں کون ہوگا، تو جبریل امین نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، یہ کبھی حضور کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کیوں کہ کسی طرف سے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایسا کرتے ہیں، حضور کو ان کی اس ادا پر پیار آتا ہے، دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اسی وقت وحی ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قد استجاب لک، کہ آپ نے جو دعا کی ہے وہ ابو بکر کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ غار ثور کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پر سوار کر کے رات کے وقت چڑھے۔ میں پوری تفصیل سے سناتا تو آپ کو بڑا لطف آتا اور اچھا لگتا، مگر ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو رحمت للعالمین تھے، پھر حضرت ابو بکر کی پشت پہ سوار ہو کے رات کے وقت پہاڑ چڑھنا یہ تو زحمت دینے والی بات ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی سوچ اور اپروچ ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ رات کا وقت ہے، پہاڑی چڑھنا بہت مشکل ہے، اور پہاڑی بھی تھوڑی سی نہیں بہت اونچی ہے، اس پر چڑھنا رات کے وقت جوان سال ہمت والے آدمی کے لیے مشکل، چہ جائے کہ کسی کو سوار کر کے چڑھنا۔ 3 میل اونچائی ہے پہاڑی کی۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عرض کرتے ہیں مجھ پر سوار ہو جائیے۔ وہ بڑے سیانے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ سفر کتنا کٹھن ہے، اس کو آسان کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نور مجسم کو اپنے کاندھوں پر اپنی پشت پر سوار کر لوں، ان کی وجہ سے میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کسی کو کبھی زحمت نہیں دی۔ 3 راتیں اور پھر وہاں پر سکینہ نازل ہونا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے نبی کا صحابی کہا ہے، کیونکہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر یہ مامور، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا
کہ صحابہ میں اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جس ہستی کا لقب اسد اللہ الغالب، شیر خدا، وہ بلا تأمل اور بلا تکلف کہتے ہیں یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میں تو کم سن بچہ تھا، اس وقت بہادری اور نبی پاک کی حفاظت کا اگر کسی نے صحیح فریضہ انجام دیا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اس بات کی بھی علامت کہ آپس میں بڑی محبت تھی ایک دوسرے سے، اگر کوئی خفگی کسی کو بعد میں ہوئی ہے تو یہ بات کہ لوگوں کو ہے، ان میں تو بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا مشہور واقعہ کہ اعلان فرمایا مسلمان مجاہدوں کے لیے سامان کی ضرورت ہے، سبھی لائے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاں نثار، جاں سپار، سچا عاشق، کتابوں میں ہے روایتوں میں کہ دیوار پر ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کہ کپڑا سینے والی کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، سبھی کچھ لے آئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ عرض کی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ آگے ایک ڈھیری ہے سامان کی، وہ خود یہ زبان حال یعنی اپنے حال جو جس حال میں اس زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں جس گھر سے آیا ہوں یہ سامان وہاں پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی یہ آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سامنے دیکھا صدیق اکبر ایک پرانا سا کمبل، کانٹوں کے اس کو بٹن لگائے ہوئے اوڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ ذرا عقیدہ بھی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دیکھیے۔ جبریل امین آئے اور کہا اللہ فرماتا ہے اپنے اس یار کو سلام کہیے اور اس سے پوچھئے کیا یہ ہم سے راضی ہے؟ اندازہ کرے، جس کو رب چاہے کہ اس کی رضا معلوم کرے، معلوم کرنے سے مراد یہ کہ ظاہر کرے، اندازہ کیجئے اس ہستی کی مرتبت، عظمت اور فضیلت کتنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں دو وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں دو وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ علامہ اقبال جیسا شخص خراج عقیدت پیش کرتا ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سچ عرض کروں کہ حضرت ابو بکر کا دل دھڑکتا تھا تو میرے نبی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ سراپا عشق و محبت تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ان کو جو مقام ملا، چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اس کو جو ایک خاص شان حاصل ہے وہ اس لیے نہیں کہ نماز روزے کی کثرت ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ اس کے دل کی ایک حالت ہے۔ یہاں شارحین یہی فرماتے ہیں کہ وہ دل کی حالت یہی تھی کہ ان کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھڑکتا تھا، وہ عشق رسول کا مدینہ تھا ان کا سینہ۔ حضرت ابو بکر محسن ہیں پوری ملت کے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، مگر ابو بکر کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا۔ یہ جتنے ارشادات ہیں یہ کیا واضح کرتے ہیں، انہی کی شہزادی ام المومنین ہیں۔ اور پھر اندازہ کیجئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر خود انہیں کھڑا کرتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرے، ان کو نماز پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے انہیں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایمان کی 360 علامتیں ہیں، جس کسی میں ایک بھی پائی جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محفل میں یہ ارشاد حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں کتنی ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں، اے ابو بکر تجھ میں ساری موجود ہیں۔ یہ محبتیں، یہ شان یقیناً ایمان کا سرمایہ۔ اندازہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے، لوگوں کو ان سے آواز دی جائے گی، کسی سے نماز پڑھنے والے، کسی سے روزہ رکھنے والے، کسی سے ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے، مختلف دروازے، ان سے آواز دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر کا ایمان بھی دیکھیے اور شان بھی دیکھیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کس دروازے سے آواز دی جائے گی؟ تو اللہ کی ساری کائنات کے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، فرماتے ہیں، اے ابو بکر ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اگر ابو بکر کی آنکھ مل جائے از خدا محبوب تر گردد نبی، تمہیں اللہ سے نبی زیادہ پیارا ہو جائے گا۔ نبی کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ کروڑوں سلام حضرت ابو بکر پر، جو عشق رسول کی مثال ہیں کائنات میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی، سفر کے ساتھی، اور پھر آج قبر میں اور کل انشاءاللہ حشر میں اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر بھی کرم فرمائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل عشاق میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے۔